اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے احجار کریمہ کے اوپر کہ جو پتھر جن کے متعلق قرآن و حدیث میں گفتگو کی گئی ہے، ان کے متعلق ان میں سے آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ فروزہ کے متعلق ہوگی، اور فروزہ کو جو ہے اس کی یہ فضیلت جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اور جو اس کے فائدے ہیں، اور کون سے ممالک میں یہ فروزہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور جس کے متعلق روایات ہیں وہ کون سا فروزہ ہے۔ تو اسی ضمن میں گفتگو کرتے ہیں ہم۔ فروزہ اس کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا نبی یہ فضائل بیان فرما رہا ہے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس ہاتھ میں فروزہ ہو اور وہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو، اور اللہ کی بارگاہ سے کچھ چیز طلب کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس سائل نے میرے دربار میں دعا کی اور اس کے ہاتھ میں فروزہ ہے اور مجھے حیا آتی ہے میں اس کو خالی پلٹا دوں بلکہ اس کی حاجت کو پورا کروں۔ تو اسی زمن میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ جس ہاتھ میں فروزہ ہو وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، اس ہاتھ میں کبھی تنگ دستی نہیں رہتی، بلکہ خداوند کریم اس ہاتھ میں ہمیشہ رزق دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ اس کے 3 اور فائدے ہیں۔ مولا وہ کون سے فائدے ہیں اس کے؟ انہوں نے فرمایا جو انسان ہاتھ میں فروزہ پہنتا ہے اس کی کبھی جو نظر ہے وہ کمزور نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نظر کو، بینائی کو تقویت ملے گی۔ دوسرا، اس کے سینے کو کشادہ کرے گا، مثلا کہ ذکر، شک، شبہ سے وہ انسان پاک رہے گا۔ اور مولا نے تیسرا بیان فرمایا ہے کہ مولا فرماتے ہیں یہ دل کو طاقت دیتا ہے، دل کو قوت بخشتا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام، امام نقی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ مسافر ہیں اور آپ کو خطرہ ہے، راستے میں راہزن ہوں گے، دشمن ہوں گے، حیوانات، درندے ہوں گے، تو آپ اپنے ہاتھ پر فروزہ پہن لیں اور اس کے جو نقش ہے وہ ذرا اس طرح لکھیں۔ ایک طرف لکھیں اللہ المالک، اور دوسری طرف لکھیں الملک للہ الواحد القہار۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اس کو لکھ لیں۔ جو درندے ہوں گے آپ اس پر بھی غالب ہوں گے، اور جب آپ جنگ پر جائیں گے یا دشمن سے جھگڑا ہوگا، کسی فیصلے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ دشمن پر غالب ہوں گے، کیونکہ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ نقش ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فروزہ پہنتے تھے اس پر لکھا ہوا تھا۔ ایک طرف لکھا تھا اللہ المالک، دوسری طرف لکھا تھا الملک للہ الواحد القہار۔ اور امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرماتے ہیں اگر انسان کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے یا اصلاً اولاد نہیں ہے تو وہ فروزہ پر قرآن کریم کی آیہ کریمہ کو کنندہ کرے
نقش کرے تو یہ ان مجرب عملوں میں سے ایک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ سے یا اولاد نرینہ اسے عطا کرے گا۔ مولا وہ کون سی آیت ہے؟ تو امام نے فرمایا وہ دعائے زکریا جو ہے، جو قرآن کریم میں آیہ کریمہ ہے، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان اس آیہ کریمہ کو فروزہ کے اوپر نقش کر لے تو وہ کبھی بے اولاد نہیں رہتا، اللہ اسے اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے فرامین پر عمل کرنے کی اور محمد و آل محمد کی ولایت پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہب حق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔